السلام علیکم دوستوں، میں ہوں باسط علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عملیات کی دنیا۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کے حاضر ہوا ہوں جس کی جو ہسٹری ہے وہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ ابابیل پرندے کا گھونسلہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اسی پرندے کے ایک پتھر کے بارے میں آج آپ کی خدمت میں بات کریں گے۔ علماء روحانیت، علماء عرب جنہوں نے سینکڑوں سال پہلے اپنی کتب تحریر فرمائی، ان رازوں سے پردہ اٹھایا، فاش کیا، وہ لکھتے ہیں کہ ابابیل پرندہ ایک ایسا پرندہ ہے جن میں علماء میں ماہر حیوانات بھی تھے، انہوں نے بھی تحریر فرمایا کہ یہ ایسا پرندہ ہے جو کبھی بھی پانی نہیں پیتا، بلکہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو یہ پرندہ ہوا میں خوشی کے ساتھ مسرت کے ساتھ اڑتا ہے اور ہوا میں سے ہی، خلا میں سے ہی بارش کے قطروں کو کیچ کر کے پانی پیتا ہے، اور اتنا پیتا ہے کہ اس کو اگلی بارش تک پانی پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تھا علماء کا کہنا، ان کی تحقیق تھی۔ آگے چل کے ہم عمل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب بھی بارش زوروں پر ہو، یعنی بارش ہو رہی ہو، تو اس وقت عامل کو چاہیے کہ ایک ابابیل پرندے کے گھونسلے تک رسائی حاصل کرے، اور نر و مادہ یعنی کہ دونوں کی ہم کو ضرورت ہے، دونوں کو پکڑ کے مضبوط پنجرے میں ان کو بند کر دے۔ جب رات کا وقت ہو، بعد نماز عشاء، آپ کو چاہیے کہ کسی ایسے تاریک مکان میں چلا جائے جہاں پہ کسی قسم کی روشنی کا انتظام نہ ہو، نہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بشر ہو، نہ کوئی جانور ہو سوائے ابابیل پرندوں کے۔ تو اس کمرے میں، اس مکان میں جو بالکل خالی ہو، کسی قسم کی کوئی بھی چیز اس میں موجود نہ ہونی چاہیے، بالکل تاریک ہونا چاہیے، اس میں پنجرے کو رکھ دیں اور خود چھپ کے بیٹھ جائیں۔ جب رات کا ایک پہر گزر جائے گا تو علماء روحانیت فرماتے ہیں کہ پرندوں میں ایک زبردست قسم کی طاقت آ جائے گی، وہ پھڑپھڑانے لگیں گے، جیسے خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ پرندے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس وقت عامل کو غور کرنا چاہیے کہ ان دونوں پرندوں کی آنکھوں میں زبردست قسم کی چمک پیدا ہو گئی ہوگی۔ تو اس وقت ایک پرندہ ان میں سے یاقوتی رنگ کا پتھر اپنے منہ سے باہر اگل دے گا، یعنی کہ باہر نکال کے پھینک دے گا، اور دونوں پرندے پھر خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ پھڑپھڑاتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے کودنے لگ جائیں گے، اور نغمے یعنی کہ ان کی آواز میں گانا شروع کر دیں گے، چہچہانا شروع کر دیں گے۔ اس وقت عامل کو چاہیے کہ نہایت ہی پھرتی کے ساتھ وہ پتھر اٹھا لے۔ وہ پتھر اتنا چمکدار ہوتا ہے، علماء روحانیت فرماتے ہیں کہ اس سے کمرے میں کافی روشنی ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت عامل کو پھرتی کے ساتھ بغیر کوئی غلطی کیے اس پتھر کو اٹھا کے اپنے پاس محفوظ کر لے۔ اگر ذرا بھی غلطی کی، کوئی کوتاہی کی، تو وہ پرندہ دوبارہ اس پتھر کو نگل جائے گا اور آپ کا عمل ضائع، آپ پھر کبھی بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتے، اگلی بار تک انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اس کو محفوظ کر لیں اور پرندوں کو جہاں سے اٹھایا تھا اسی جگہ پہ آزاد کر دیں۔ یہ پتھر مکاشفات ہرمس کے مطابق اخفا ہونے میں زبردست قسم کی تاثیر رکھتا ہے۔ جب بھی آپ کو غائب ہونا ہو تو اس پتھر کو نکال کے اپنے منہ میں رکھیں، اور آپ تمام روئے زمین میں کسی بھی انسان کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن بغیر آواز پیدا کیے۔ اگر آپ نے آواز پیدا کی، منہ سے کچھ بولے، تو علماء روحانیت یعنی کہ جنہوں نے اس عمل کو تحریر کیا، تحقیق کی، ان کے مطابق آپ دوبارہ ظاہر ہو جائیں گے۔ تو جب ظاہر ہونا ہو تو اس کو ہی منہ سے نکال دیں یا آواز پیدا کریں، آپ ظاہر ہو جائیں گے۔ تو بڑا ہی زبردست کارآمد عمل ہے۔ آپ نے سنگ ابابیل کے بارے میں تو سنا ہوگا، تو وہ یہی عمل ہے۔ تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔